اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین کی جاتی ہے، اہانت کی جاتی ہے، تو تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ قوم جب اگر اس کی ذات پر کوئی معاملہ آ جائے، میری ذات پر کوئی معاملہ آ جائے، آپ کی ذات پر کوئی معاملہ آ جائے، آپ کی ماں بہن کو، آپ کے بیٹی کو اگر کوئی گالی دے، آپ کو کوئی گالی دے، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے جان سے زیادہ، اپنی عزت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے دنیا سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے عقیدت کرتا ہوں، کسی مسلمان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، ان کے رونگٹے نہیں کھڑی ہوتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر ہی ہمارے محبوب کو کیسے کیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، مسلمانوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے یہ نہیں کہنے جا رہا ہوں آپ لڑائی کریے، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ آپ فتنہ اور فساد کریے، نہ تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل اس سے پھٹتے نہیں ہیں، ہمارے دل یا ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین کی جاتی ہے تو ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، آپ کی گستاخی کی جائے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرے بھائی، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی سب سے پہلی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، آپ کی گستاخی ہوتی ہے، تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ اور فساد کا حکم نہیں دیا ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی اور جھگڑے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ان کے معبودوں کو گالی بھی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا تم گالی مت دو۔ ہمارا اسلام تو اتنے سادگی اور امن پسند کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے، شیطان کو بھی یہ برا بھلا کہنے سے ہمارا اسلام منع کرتا ہے، اتنا امن پسند اسلام ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے امن و امان کا لحاظ رکھیں، اس میں فتنہ اور فساد کرنے سے پرہیز کریں، اس میں ہم ایسے کام نہ کریں کہ وقتی طور پر تو ہم اپنے موجودگی کو منوا لیں گے لیکن ہمارے اسلام پر دھبا آ جائے گا، ہمارا وطن یا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کا قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے کہ امن کے طریقے سے ہم احتجاج کریں، اور سب سے بڑی جو ذمہ داری اس وقت میں سمجھ رہا ہوں مسلمانوں کے اوپر یہ آ جاتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مل کر کے ایک مطالبہ کرنا چاہیے گورنمنٹ سے، حکومت سے، کہ اس طرح کے قانون بنائے جائیں کہ کسی کے بھی مذہبی شخصیات کو اگر اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان ظالموں کو، ان مردودوں کو موت سے چھوٹی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس قانون کو تو ہمیں پاس کروانا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے، کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو، کتنا بھی برا مسلمان ہو، اس بات کو وہ نہیں برداشت کر پاتا ہے، اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جذبات میں آ کر کے قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جو ظالم قوم ہم سے چاہتی ہیں کہ مسلمان کے کچھ لڑکے یا کچھ نوجوان ایسی غلطیاں کریں کہ پورے اسلام کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے ہم میدان میں آ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اسی طرح سے ایسے ماحول میں جو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ سارے مسلک کے مسلمان ایک ہو جائیں، سارے مسلک کے مسلمان ایک ہو جائیں، بریلوی، دیوبندی، تبلیغی یا کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، نہ پسند کرے، میرے عقیدے کو نہ مانے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تمہارے عقائد مجھے نہیں پسند ہے، میں اپنے عقیدے پر جمع رہوں گا، تم جس چیز کو صحیح مانتے ہو عمل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ان سب معاملات میں تو ایک ہو جانا چاہیے، کم سے کم ان سب معاملات میں ہمیں ایک ہونا چاہیے، کم سے کم عصمت رسول کے معاملے میں تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اس وقت آنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو، اس بات کو یاد رکھیے، اگر ناموس رسالت کی دفاع کی خاطر اگر ہم میدان میں نہیں آئے، اگر ہم نے اپنے مطالبات کو نہیں رکھا، اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوئے، تو یاد رکھیے گا خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے میرے بھائی۔ اگر ناموس رسالت کا دفاع ہم نے نہیں کیا، اگر ہم نے آپس کی لڑائیوں کو باقی رکھا، اگر ہم نے مسلکی جھگڑے کو بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے سے ایسے ہی دوری بنائی رکھی، نہ میں تمہارے قریب آؤں، نہ تم میرے قریب آؤ، نہ تم مجھے اپنے مسجد کے اندر جانے دو، نہ
نہ تم میرے مسجد کے اندر آؤ، نہ تم میری بات کو سنو، نہ اپنی بات کو مجھے سننے دو۔ اگر اس طرح کا ماحول چلتا رہا تو مسلمانوں آنے والا انجام بڑا بھیانک ہوگا، آنے والا انجام بڑا بھیانک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ ہم اور آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے وقت کی ایک سب سے بڑی ضرورت جو ہے، ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، ہمیں کم از کم ان معاملات میں، ہم دینی معاملات میں اگر ایک نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا کے جو مسائل ہم پر پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کو جھوٹے کیس کے اندر جیل میں ڈالا، نوجوانوں کو قتل کر کے پھر جو بچ جائیں انہیں پر دہشت گردی کا لیبل چپکا دینا، یا اسی طرح سے کسی بھی قسم کا الزام لگا دینا، کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اپنا مانتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ ہاں ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں سب ایک ہیں، ہمارے مسلک گرچہ الگ ہیں، لیکن جب بات آئے گی ایمان کی، جب بات آئے گی اسلام کی، جب بات آئے گی اللہ کے رسول کے عصمت کی، ایسے معاملات میں ہم تب مسلمان ایک ہیں۔ اگر ہم نے یہ ثبوت پیش کر دیا تو میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی تو دور کی بات، کوئی اس معاملے میں سوچے گا ہی نہیں، کوئی اس معاملے میں سوچے گا ہی نہیں۔ اگر ہم محبت رسول میں سچے ہوتے، اگر ہمارا دعویٰ محبت رسول کا سچا ہوتا، تو ایسے ظالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار وہ سوچتے، لیکن ہم کیا کریں میرے بھائی؟ ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم آپس میں، آپ کو اگر مسلمانوں کی طاقت دیکھنی ہے تو مسالک میں لڑا کر کے دیکھیے، جب ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے جھگڑا ہو آپس میں مسلمان کا، پھر اس کا طاقت دیکھیے۔ مسلمانوں کا دولت اگر دیکھنی ہے تو ان کے شادی بیاہ کے معاملے میں جا کر کے دیکھیے، مسلمانوں کی قوت اگر دیکھنی ہے تو لڑائیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، پھر دیکھیے ایک مسلمان کی طاقت، ایک مسلمان کا پیسہ، ایک مسلمان کا دماغ کہ اللہ نے کتنا عقل دیا اپنے بھائی کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن جب بات آ جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب بل میں دبک کر بیٹھ جائیں گے، ہماری قوم سو نہیں رہی ہے، مسلمان سو نہیں رہا ہے، مسلمان سے جرت اور بہادری ختم ہو چکی ہے، مسلمان بزدل ہو گیا ہے، مسلمان کی غیرت مر چکی ہے، مسلمان کائر ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھا دے رہا ہے اور ہم اور آپ خاموش ہیں، ہم اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت کی یہ ضرورت ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمیں متحد ہونا ہے، فتنہ اور فساد سے مکمل طور سے دوری رکھنا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں بالکل نہیں لینا ہے، اور اسی طرح سے ناموس رسالت کے دفاع کی ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ منظم طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرچار کریں، ہم اسلام کی نشر و اشاعت کریں، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب اسلام کی مخالفت شدت کے ساتھ کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ماحول میں اسلام کو قبول کرنے کا موقع لوگوں کو زیادہ دیا ہے۔ جب اسلام کی مخالفت زیادہ کی جاتی ہے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا جانتے ہیں، اور جو دل میں حسد نہیں رکھتے ہیں، جو نارمل ویسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پھر اسلام کو وہ قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ماحول میں ہم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت کو اپنائیں، آپ کے زندگی کے مطابق ہم خود عمل کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو رسول اکرم ان کے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں مسلمان آج کسی معاملے میں اچھا نہیں ہے۔ آپ پورے انڈیا کا آپ اگر سروے کریں گے تو آپ کو انڈیا کے اندر اگر 25-30 کروڑ مسلمان ہوں گے تو 1 لاکھ مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ 2% بھی مسلمان انڈیا کے اندر اپنے 5 وقت کے نمازی موجود نہیں ہیں۔ تو گستاخ رسول سب سے پہلے تو ہم خود ہی ہیں جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، ہم خود ہی سب سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں کہ جس چیز کو آپ نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہم اسے ہی قریب نہیں آنا چاہتے۔ آج اپنے چہرے پر ہاتھ لگا کر کے دیکھیے کتنے کے چہرے پر داڑھی اللہ رب العالمین نے دی ہے، سب کے چہرے پر دی ہے، لیکن کتنے کے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام صرف ہم لیتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے لیے بھی پیار نہیں ہے کہ آپ کی زندگی جیسی ہم بھی ویسے بنیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات میں تھے آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن میرا معاملہ آج ایسا ہے کہ مجھے کوئی اگر اینٹ مارے تو میں اسے پتھر سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم خود ہی نہیں فالو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب غیر مسلم ہم کو یہ دیکھے گا کہ یہ مسلمان اتنے بدترین ہیں، اتنے برے ہیں، تو ظاہر ہے نعوذ باللہ وہ نبی کے بارے میں
آدمی بھی ایسا سوچے گا کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ لوگ اچھے ہوتے جو اس دین کو لے کر آئے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے تو یہ بھی اچھے ہوتے، اگر یہ برے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے نبی کو گالی دی جاتی ہے میرے بھائی، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے ناموس رسالت پر اگر آنچ آئے تو اس وقت ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام جو ہے خاص کر ایسے ماحول میں اپنے علماء کو یہ اعتماد دلائے، یہ ان کو یقین دلائے کہ مصیبت کی گھڑی ہوگی یا خوشی کی کوئی گھڑی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے سر وہی کاٹے جاتے ہیں جو اٹھے ہوتے ہیں، غلاموں کے سر نہیں کاٹے جاتے ہیں، سر ان کے کاٹے جاتے ہیں جن سے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کے کچھ کر سکتا ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر عوام یہ اعتماد دلائے اپنے علماء کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے مصیبت کا موقع ہوگا چاہے خوشی کا کوئی موقع ہوگا، تو آپ یاد رکھیے اسلام اتنی تیزی سے اس روئے زمین پر پھیلے گا کہ آپ نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چونکہ ہوتا ایسا ہے، جو بولتا ہے، جو بیان کرتا ہے، اپنے قوم کو جبانے کی جو کوشش کرتا ہے، قوم اسے ہی سلا دیتی ہے، قوم اسے ہی سلا دیتی ہے، اس کا ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر آدمی وہاں ٹوٹ جاتا ہے، آدمی وہاں پریشان ہو جاتا ہے، پھر آگے کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، کہ یہ اعتماد دلائیں، اور علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مکمل ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار کو لوگوں کو بتائیں، تب جا کر کے ان اچھے طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی صورت کو ہم لوگوں کے سامنے بیان بھی کر پائیں گے، آپ کے ناموس کا ہم دفاع بھی کر پائیں گے۔ پھر جب لوگ سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، جب بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج بھی ہیں، کہتے ہیں، جو ایمان تو نہیں لائے ہیں لیکن وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گالیاں دی جاتی ہیں، اتنا برا ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن کسی ایک مسلمان نے کبھی کسی غیر مسلم کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہیں کہا ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ اسلامی تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اسلام اس بات کے لیے مجھے، آپ کو اور تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم بھی دیتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے۔ میں آپ سب سے جو مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، یہی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریے، سنت رسول پر عمل کریے، خود محبت رسول کا ثبوت دیجئے، تب جا کر کے جب لوگوں میں یہ پیغام جائے گا، آپ روڈ پر بھیڑ لگا کر کے یا اسی طرح سے اور کچھ کر کے آپ اسلام کو نہیں منوا پائیں گے۔ آپ صرف نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، اسلام انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر خود پھیل جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر اسلام جائے گا، ہر آدمی کلمہ پڑھے گا، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ بس آپ کی جو ذمہ داری ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو خود کو مسلمان بنائیے، خود کو مسلمان بنائیے، اپنے گھر کو مسلمانوں والا بنائیے۔ آپ کے گھر کے اندر ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، آپ کے بیوی اور بچے نماز کے پابند ہونے چاہیے، آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے، آپ کا گھر شیطانی آوازوں سے پاک ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ صرف اپنے گھر کو مسلمان بنا لیجیے، اللہ پوری دنیا کو مسلمان بنا دے گا۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔